اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر انسان رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا یا رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کے پردے کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ بس کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسے کی لاش کو پامال کر کے بیبیوں کے خیموں کو جلا کے تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بیبیوں کو پتھر مارتا ہے۔ جب فوج یزید امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور چاہا کہ رسول اللہ کی اس چراغ کو بھی بجھا دیں تو بی بی زینب ان ظالموں سے آ کر کہتی ہیں کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیبیوں کو بھی شہید کر دو۔ یزید کی فوجوں نے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار میں گرم تھا۔ فوج یزید نے کہا یہ تو بہت بیمار ہے، شاید راستے کی سختی ہی نہ دیکھ پائے اور شاید راستے میں ہی شہید ہو جائے۔ بس بیبیوں کو رسی سے باندھ کے اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں میں جکڑ کے توق کے ساتھ کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزوں پر سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کر چل رہی تھیں اور فوج یزید جھوم رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا۔ اب جب ہم یزید کے دربار پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی دولت سے بھر دے گا۔ لیکن کوفے کا گورنر ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کر آؤ، ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار لے کر جانا۔ ابن زیاد نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ کوفے میں جب رسول اللہ کا خاندان آئے تو سب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے ان کو پتھر ماریں۔ بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزرتا رہا، کہیں کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی توہین آمیز الفاظ بولتا ہے، کہیں سے کوئی باغی کہتا ہے، کہیں سے کوئی بے پردہ بیبیوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ بی بی زینب اور ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر کرتی ہیں۔ بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچے، ابن زیاد نے کہا کہ شمر رسول اللہ کے خاندان کے ایک مرد سجاد کو کیوں زندہ چھوڑا ہے، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ شمر ہنس کر کہنے لگا کہ ان بنی ہاشم میں کوئی تو ہو کہ جو اپنے مردوں اور عورتوں کی غربت کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتی ہیں کہ ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم انہی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کر
بی بی زینب فرمانے لگی ہاں میں اسی علی کی بیٹی ہوں کہ جس کی ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ اے لوگوں، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسہ تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ وہ لوگوں کو محبت اور امن کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے کہ اے ہمارے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا ایک مختار ہے، اس کو بلاؤ۔ ہاں، مختار کو لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑے جناب مختار آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے کہ اے مختار، تو اولاد رسول اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار دیکھتے ہیں کٹے ہوئے سر جنوں کے نیزہ پر بلند ہے اور امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ امام حسین کے سر مبارک کی توہین کر رہا ہے، تو مختار کو جلال آیا اور چاہا کہ اس کے جسم سے بھی سر کو الگ کر دوں۔ اتنی دیر میں امام سجاد مختار کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ چچا مختار، یہ سر اکیلے نہیں، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی قیدی دربار میں کھڑی ہیں۔ جناب مختار چیخ کے روتے ہیں اور رسول اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان ظالم لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں آپ کے خاندان کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ جس کو تاریخ کبھی بھلائے گی نہیں۔ پھر ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں بھی باقی ہے، رسول اللہ کے خاندان کو ایسے ہی قیدی بنا کے شام کی طرف لے جاؤ تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے رسول اللہ کے خاندان پہ بھی رحم نہ کیا۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیر زندہ کرتے گئے۔ وہ لوگ جو ان کو پتھر مار رہے تھے، آل رسول کے خطبوں کو سن کے ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ دربار یزید میں جب آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا محل یزید پر لعنت کرنے لگا اور یوں یہ بغاوت پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ آج بھی یزید کے لیے ہر مسلمان اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے، آج بھی ہر مسلمان یزید پر لعنت کر کے آل رسول کے غم میں اپنی آنکھوں کو نم کرتا ہے۔ سلام ہو ہر اس آنکھ پہ جو غم حسین میں روتی ہے۔